अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगही में खुश आमदीद। दुनिया में हर साल 8 लाख अफराद यानी 800,000 पीपल कमिट सुसाइड। खुदकुशी का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी कई वजूहात हैं। खुदकुशी के अलावा सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, जिसको नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी का नाम भी दिया गया है, इसकी शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी को मज़ीद डिस्कस करने के लिए और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर कुत्सिया तारिक को, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में महारत हासिल की है। पिछले 23 सालों से ये कराची यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं और इन्होंने पाकिस्तान में बेशुमार इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के बेइंतहा मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम किया है और मुस्तकिल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। Dr. Qudsiya Tariq, welcome to the show. Assalamu alaikum, Parisa. Thank you very much for inviting me here. Walaikum assalam. Truly honored and absolute pleasure to have you on board. Thank you so much. Thank you. So, Dr. Qudsiya Tariq, आज का जो टॉपिक हमने अपने शो के लिए सेलेक्ट किया है वो है सुसाइड एंड सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर होता क्या है। अच्छा परिसा, एक चीज़ जो है हमारे यहाँ, जो मैं सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर से पहले बात करूँगी कि हम लोगों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती चली जा रही है। ओवरऑल जितनी भी हमारे मसाइल हैं, मेंटल हेल्थ के जितने भी इशू हैं, वो जो है टॉलरेंस कम होने की वजह से हो रहे हैं। यानी कि कुव्वत बर्दाश्त हमारे अंदर दिन ब दिन उसका जो मादा है वो कम से कम होता है। जब ऐसे मामलात होते हैं तो फिर बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो सोसाइटी में अराइज होते हैं, जिनमें से एक जो है वो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी है। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर ये होता है बेसिकली कि आप जब ओवरवेल्म हो जाते हैं या आपके कोई भी परेशानी आई है, कोई भी एंजाइटी आई है, किसी भी किस्म का कोई मामला लगता है आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो फिर उसका एक तरीक़ेकार कुछ लोगों ने एक आउटलेट ढूंढा है। लेकिन डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो तकलीफ है अंदर की उसका इजहार रोने से हो जाता है। कुछ लोग जो है वो गुस्सा करके अपना इजहार कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ना तो रो रहे होते हैं ना उनको खुद को तकलीफ देकर सुकून महसूस होता है। अच्छा, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर जो है या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर जो है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, खासतौर से टीन एज में। ठीक है, क्योंकि एक प्रेशर्स बहुत ज़्यादा आ गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया सोसाइटी में। हर बंदा चाहता है कि मैं अव्वल आऊँ, हर बंदा चाहता है मुझे दुनिया की बेहतरीन चीज़ मिले, मुझे जो है वो इस वक्त कंपटीशन के दौर में किसी तरीके से कोई सख्ती का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इस दौरान में जितनी भी तकालीफ हो रही होती हैं उसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि इट्स बेसिकली एक तरीक़ाकार है कि आप अपने ऊपर किसी भी तरीके से पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने ऊपर इस दौरान में जब तकलीफ से गुजर रहा है कोई, तो स्मॉल कट्स। अच्छा, कट्स ऐसे जगह होते हैं जहां पर नजर नहीं आते। यूजुअली वो ऐसे हिडन पोर्शंस पे करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं कोशिश करते हैं कि स्लीव में छुप जाए, या फिर आपके जो है वो थाइस पर करेंगे। ठीक है, कुछ मैंने पेशेंट्स को देखा है वो थाइस के ऊपर भी कट्स करते हैं, तो उससे होता है कि नजर नहीं आएगा, कोई शख्स को नजर नहीं आएगा और वो उनका एक अच्छा होता क्या है बेसिकली, हाउ इट गिव्स यू अ सूदिंग इफेक्ट। आपको उससे तस्कीन किस तरह मिलती है ना, कि सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर सुनने में एक बहुत ही एक ऐसी चीज है कि या इससे किसी को कैसे सुकून मिल सकता है, ये तो खुद को अजियत देने का अमल है। इससे किसी को सुकून या तस्कीन कैसे हासिल हो सकती है, एक सवाल जहन में गूंजता है। तो उसके लिए है कि जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं तो आपका जो दिमाग है उसकी तवज्जो उस दर्द पे चली जाती है, क्योंकि उस दर्द को लोग देख सकते हैं और आपको भी वो नज़र आ रहा होता है कि यहाँ तकलीफ हो रही है। तो फोकस जो है शिफ्ट हो जाता है उस जिस्म के आज़ा पे जिस पर आपने वो तकलीफ जो है वो आपने हर्ट किया है जिस जगह को। ठीक है, वो यूजुअली मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने अपनी वेस्ट पे कट्स लगा दी थी, वो बच्ची। तो उससे मैंने पूछा तो वेस्ट को, उसने कहा कि वेस्ट पे इसलिए कि मेरी इजीली अप्रोचेबल है और कोई मेरी वेस्ट को नहीं देखेगा, तो वो वेस्ट पे कट लगाती है। अच्छा, कुछ ज्यादातर जो है वो रिस्ट पे कट लगाते हैं, रिस्ट पे
यहाँ कलाई पे बहुत सारे कट्स लगाते हैं, और यूजुअली ये होता है कि आस्तीन अगर आपने फुल पहनी है तो वो चुभ जाते हैं वो कट्स। तो ये एक जो आपने सवाल किया कि सेल्फ हार्म होता क्या है, तो बेसिकली ये किसी भी तरीके से अपनी तकलीफ कम करने के लिए खुद को अजियत देने का अमल जो है, इन सिंपल वर्ड्स, इससे तस्कीन मिले, एंग्जाइटी रिलीज हो, पेन रिलीज हो, उसको हम कहते हैं सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर। इसमें कहीं भी क्लाइंट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो अपनी जान ले ले। उसके लिए वो वक्ती तौर से उस सिचुएशन को डील करने का तरीक़ेकार या अमल ये होता है कि उस वक़्त कट कर ले। ब्लड की रशिंग जो होती है वो बाज़ दफ़ा बहुत जो है वो सुकून देती है, ठीक है? बिकॉज़ वो जो आपकी एक थ्रेशहोल्ड है पेन का, वो एक तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है इसको टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं, और फिर होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब एक आदत सी हो जाती है फिर वो कमरा ढूंढते हैं। मुझे एक याद है कि मेरी क्लाइंट थी जो अलमारी में छुप कर कट्स करती थी ताकि मेरी वालदा ना देख ले या मुझे कोई रोके नहीं। हालांकि वो पढ़ी लिखी थी, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ थी, शी वॉज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, और वो अपने आप को अलमारी में बंद करके, और मैंने उससे सवाल किया कि तुम बाशऊर हो, तुम ये काम क्यों करती हो? तो उसने कहा कि उस वक्त मुझे जो समझ आ रहा होता है, मेरी सोच जो है टोटली इतनी डाइवर्ट हुई होती है और इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं मेरे साथ कि मुझे वो कट देना जो है, उस वक्त मेरी तवज्जो पूरी उस पेन पर चली जाती है और मेरी जो अंदरूनी तकालीफ है वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब वो ज़हनी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी शख्स जब फिजिकल पेन में उसको कन्वर्ट करेगा तो वो एक सेल्फ हार्म की एक ये डेफिनेशन भी हो सकती है कि आपने साइकोलॉजिकल पेन को फिजिकल पेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर किसी को ज़हनी दबाव है या कोई ज़हनी कश्मकश का शिकार है तो उसको कम करने के लिए वो ओवरवेलमिंग फीलिंग जो उसके अंदर पैदा हो रही है, वो लोग फिजियोलॉजिकली उसको अपने अफवादियत या तकलीफ देते हैं एंड देन दे फील काम एंड रिलैक्स। जी जी, और ये एक साइकिल की तरह होता है वरी साहब। जी जी जी, वरी साहब क्या कह रहे हैं? तो इसके ये पीछे एक साइकिल की तरह इंटेंशन जो है, होता है। ये नियत जी, उनकी नियत अपने आप को जो है वो मारने की नहीं होती है, उनकी नियत सिर्फ उस वक़्त सुकून हासिल करने के लिए होती है। और जो विशियस साइकिल है वो ये होता है कि एक पेन की इंटेंसिटी बढ़ गई, पेन की इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ी एक पैनिक क्रिएट होगा और फिर आपको एक शदीद किस्म की एंग्जाइटी महसूस होगी और आपको एक गिल्ट का आप शिकार होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? और वो आपको कहेगा कि आप ये हरकत करें, ये विशियस साइकिल होता है। फिर उसके बाद क्लाइंट जो होता है वो उस वक्त वो कट कर लेता है। जब कट करता है तो उसको ये शर्मिंदगी का एहसास होता है कि मैंने ये क्यों किया, अब जो लोग मेरे कट देखेंगे तो उसका क्या होगा। उसके बाद वो उस गिल्ट जो है फिर अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू नॉट एक्सप्रेसिंग ऑफ द इमोशंस, कि अपने जज्बात का इजहार ना करना, और फिर अगेन इट गोज बैक टू द सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। एक विशियस साइकिल होता है, उससे वो निकल नहीं पा रहा होता। जैसे ही वो करता है, ऐसा नहीं कि वो खुश हो जाता है, बाद में जब वो अपने जिस्म पे पड़े हुए निशानात को देखते हैं तो उनको अफसोस होता है कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं या क्यों करते हैं या हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। वो इम्पल्सिस को कंट्रोल ना करना। अच्छा, ज्यादातर ये वो लोग करते हैं वरीसा जिनकी जो अपने आप को जो है बिल्कुल आइसोलेटेड समझते हैं और समझते हैं कि हमें कोई समझ नहीं सकता, ना हमारी फैमिली में, ना हमारे दोस्तों में, या मेरी कही हुई बात का इजहार करने का कोई मायने नहीं होगा और मेरी बात शायद कोई सुनेगा भी नहीं, और अगर सुन भी लेगा तो मजाक में या तो टाल देगा या समझेगा नहीं, तो इसलिए मेरा कहना बेकार है, तो मैं खुद से ही कोई तरकीब ऐसी करूं जिससे मुझे सुकून हासिल हो जाए। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट सिस्टम भी थोड़ा कमजोर होता है। यूजुअली जिनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है या फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है तो उनके साथ ये मामला नहीं होते क्योंकि वो इजहार करते हैं। या फिर ऐसे लोग जो बहुत खामोश तबाह होते हैं, बात नहीं करते, जज्बात का इजहार नहीं करते, तो उनके साथ भी ये मामलात होते हैं और वो इस तरह की जो चीजें हैं वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसका क्योंकि किसी को खबर नहीं होती, जब आप बात नहीं करेंगे, इजहार नहीं करेंगे, तो ये रिपीटेडली होता चला जाता है, जबकि बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो शायद नजर आना शुरू हो जाता है, फिर जाहिर है बॉडी के उन पार्ट्स पे फिर करना शुरू करते हैं जो नजर आ रहे होते हैं, तो फिर एहसास होता है कि ये कुछ कर रहे हैं।
تو ورنہ ادروائز پہلے وہ ہڈن پارٹس پہ ہی شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ ہی نہ پائے ان کو. اگر تو اس یہ طرح سے سیلف انجری جو ہے یہ اس اسٹیج پہ پہنچ جی جائے کہ انسان کے ذہن میں سوسائڈل آئیڈیشن آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ اس وقت برطانیہ میں ہر 10 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی وقت زندگی کے سیلف ہارمنگ بیہیویئر میں انوالو ہوتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سیلف ہارمنگ بیہیویئر کی وجہ سے کافی لوگوں کی تعداد اے این ایز میں ہاسپٹلس میں بھی آتی ہے، اور ان کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے 24 سال کے بیچ میں ہوتی ہے. اس کے پیچھے جی ریزنس کیا ولی ہیں، فیکٹرز کیا ہیں؟ جی وری صاحب بالکل صحیح کریں. ٹین ایج سے یہاں پر بھی یہی ٹرینڈ ہے، ٹین ایج میں شروع ہوتا ہے. اچھا ٹین ایج میں پریشرز بہت سارے آ گئے ہیں. آپ دنیا بھر میں جو آئی ہیں جو چیلنجز آئے ہیں ان میں جو ینگسٹرز ہیں ان کے اوپر بہت سارے چیلنجز آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جب میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس میں گلٹ کا بھی فیکٹر شامل ہو جاتا ہے نا، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم گلٹ بہت انٹینس ہو جاتا ہے اور انسان کو لگنے لگتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے باعث شرمندگی یہ بیہیویئر ہے اور ان کو معلوم ہوگا تو وہ مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، یا سوسائٹل ریجیکشن کا ان کو ایک فیئر ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں بھی سوسائٹل آئیڈیشنز آتی ہیں. اچھا کیونکہ سیلف انجوریس بیہیویئر سے ایک طریقہ سے دیکھا جائے تو اف وی گو انٹو دا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو تو ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں آپ پین سے، کیونکہ آپ نے اتنی پین انفلکٹ کر دی ہے خود پر کہ اب آپ کو اس کی انٹینسٹی جب تک انکریز نہیں کریں گے اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا. اور یہ کٹس اینڈ وونڈس جو ہوتے ہیں اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کٹس اینڈ وونڈس سلائٹ کٹ سے ڈیپر کٹس میں جاتے ہیں. اور بلیڈنگ جو ہے جو یوز کرتے ہیں جو یوزلی وہ بلیڈز ہوتے ہیں. اچھا بلیڈ کو جتنا ڈیپ کریں گے اس سے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ لیجن ہو جاتا ہے، بہت ڈیپ کٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں جتنا ٹینس ہوگا وہ اس کا پریشر اتنا ہی اپنی سکن کے اوپر جائے گا. اور جب تک یہ ہوتا ہے تب تک تو صحیح ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مسل سے ہوتے ہوتے ٹیشوز کی طرف بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز دیٹ از دا ٹائم وین اٹ اسٹارٹ بیکمنگ مور ڈینجرس، کیونکہ اگریسولی وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آخر میں سوئسائڈل آئیڈیشن کی جو بات آپ کر رہی ہیں وہ ہے بہت جب آپ کی پین اور آپ کے ایموشنز اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ کی قوت برداشت سے نہیں ہے، کیونکہ اس دوران میں آپ کی سوچ میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، نیگیٹو منفی ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈپریشن بھی دیکھا گیا کہ اس کے ساتھ بہت کو ریلیٹڈ ہے یہ سیلف انجوریس بیہیویئر. ٹھیک ہے. اور سوسائڈل آئیڈیشن کا بھی آپ کو پتا ہے کہ یوزلی ڈپریسو پیشنٹس جو ہوتے ہیں. اچھا ڈپریشن کا بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ اب لوگ بات نہیں کرتے ہیں، اب وہ چیز نہیں ہے کہ آپ شیئر کر لیں چیزوں کو. پہلے وقتوں میں جو ہے میں انوی کرتی ہوں سوسائٹی کو، اس وقت کو جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو جاتی تھی، لوگ مل کر رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور اپنے کاموں میں اور اتنے زیادہ ہے کہ کوئی کسی کے گھر تک تو کیا اب تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی بھی کسی کو خبر نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی لیے یہ ایک رائز پر بھی ہے. اور سوئسائڈس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو سوئسائڈ ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے. جب کوئی سلوشن نہیں نکل رہا، جب کوئی آلٹرنیٹو ہمارے پاس نہیں ہے تو اس وقت یہ آنا شروع ہوتا ہے. پھر آپ نے ولیسا کہا کہ ٹین ایجر سے لے کے 20، اچھا یہ وہی ٹائم ہے جب اسٹرگل کا ٹائم ہے، جب کچھ آپ کی آئیڈینٹی ڈیولپ کرنے کا ٹائم ہے. آئیڈینٹی کرائسس چل رہا ہوتا ہے نا اس دوران میں. یو آر انٹو دا ٹین اینڈ یو آر انٹرنگ انٹو یور اینڈنگ یور ٹینز، اور آپ نے کریئر سوچنا ہے. تو اتنی زیادہ کمپٹیشن ہے سوسائٹی کے اندر کہ اگر وہ خود سے مطلب صرف یہی نہیں کہ گریڈز کی بات نہیں کر رہی، صرف میں فائنینشلی بھی دس پرسن ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں، یا میرے والدین ایسے کیوں نہیں ہے جیسے اس کے والدین، یا میں اس ایریا میں کیوں نہیں رہتا یا رہتی جس میں وہ رہتے ہیں، یا مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا جو اس کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے اور میں ایسا کیوں نہیں دکھتا. تو ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، فزیکل اپیرنس، فائنینشیل، ہر چیز میں ایک جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے ہر آسان چیز بھی اب مشکل لگنے لگ گئی ہے بچوں کو. اور پھر بھی ہے کہ کیونکہ اتنی کمفرٹ بھی ان کو دی گئی ہے، کیونکہ جو حالات جو ابھی ہیں اگر آپ اس کو انالائز کریں فور دا لاسٹ 20 ایئرس 20 سال پیچھے، تو وہ مرات جو ہیں وہ ان لوگوں کو موجود نہیں تھی.
تو کرنے کے لیے بھی بہت کچھ تھا, مصروفیت بھی بہت تھی, آپ کا نیٹ ورکنگ بھی بہت اسٹرانگ ہوتا تھا. ابھی یہ ہے کہ شاید ورچوئل, مجھے کچھ لگتا ہے کہ ورچوئل چیزوں نے بھی تھوڑی ڈسٹینسنگ کر دی ہے, کہ جو کام ہم کسی کے گھر جا کے, کسی سے مل کے, دوستوں کی مدد سے کیا کرتے تھے, اب ہم ایک بٹن, ون کلک اوے والی بات ہوتی ہے کہ ہم خود سے ہی کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم گھر بیٹھ کے یہ کام کر لیتے ہیں, جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت ساری تبدیلیاں بھی ہماری صحت پر, ہمارے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہیں, جن میں سے ایک یہ چیز بھی ہے. اور انفارچونیٹلی سوسائڈ بہت رائز پر ہو رہی ہے. اور جب سے خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ پرسنل اسپیس کم ہو گئی تھی لوگوں کی, لوگ فائنینشلی انڈر کرنچ آ گئے تھے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں رہے تھے, دوستوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, آپ کے پکنک اسپاٹس بند ہو گئے تھے, آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں سوشل وہ ایٹ اے فل اسٹاپ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری وجوہات کی بنا پر جو پریشرز ہے وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو گئے, اور ان پریشرز کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے, وہ جو اب کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیشہ سے یہ ریسرچز کہتی ہیں کہ جو سوشل سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ایک بفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی انگزائٹی کو, آپ کے ڈپریشن کو, یعنی کہ جتنے بھی ذہنی امراض ہیں ان کو دور رکھنے میں ایک سوشل سپورٹ, اچھی سوشل سپورٹ بہت اہم کردار ادا کرتی. صرف رشتہ داروں کا ہونا یا لوگوں کا موجود ہونا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ کتنے فنکشنل ریلیشن شپ ہیں یہ بہت ضروری ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے تھے ہیں ہاں موجود ہیں, لیکن ہم ان سے گفتگو نہیں کر رہے, ہم ان سے بات نہیں کر رہے, ہم ان کے بارے میں نہیں جان رہے, ہم ان سے اپنے بارے میں نہیں بتا رہے آج ہمارا دن کیسا گزرا. تو یہ سب چیزیں ایک روٹین کی چیزیں ہیں جو آج کے بچے کو بڑی معیوب لگتی ہیں کہ یہ پوچھنے والی کیا بات ہے. ظاہر ہے اسکول گیا ہوں تو اسکول ہی میں گیا ہوں گا نا, کیا کیا ہوگا. ظاہر ہے دوست کے یہاں گیا ہوں تو کیا کیا ہوگا, دوست کے یہاں گیا ہوں گے نا. تو وہ بات نہیں کرتے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے یہ کیا ہے. لیکن یہ شیئرنگ, آپ کسی سے جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں, امی آج میں نے یہ کیا تھا, آج یہ ہوا تھا, میرے ٹیچر نے یہ کہا تھا, میرے ٹیچر نے یہ پہنا ہوا تھا, اور وہ پوری ایک روٹین کی ایک گردان ہوتی ہے جو بچہ سنایا کرتا تھا, جو آج کا بچہ کہتا ہے اٹس اے روٹین میٹر, کیا بتانا ہے اس میں, نئی کیا بات ہوئی. تو ان کے لیے یہ منوٹنی ہو گئی ہے. تو یہ منوٹنی جو ہے یہ ایک, آپ اگر دیکھیں گی تو یہ ایک بہت چیلنج ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے, جب آپ کسی چیز میں بور ہونا شروع ہو جائیں, اور وہ بھی اپنی زندگی کی روٹین سے, کیونکہ یہی چیز تو سبھی کیا کرتے تھے, وہی کھیلا کرتے تھے, وہی دوست ہوا کرتے تھے, بلکہ ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. سو مور آف دا نیٹورکنگ, ہیومن ایکسپیرئنس, ٹچ بڑا ضروری ہے. تو میرے خیال سے کسی طریقے سے اس کو ریوائیو کیا جائے, ان کمیونٹیز کو, ان سوسائٹیز کو اس طرح سے فنکشنل کیا جائے, تو میرے خیال سے ہمارے ذہنی امراض کم کیا بلکہ ختم ہو جائیں گے. ہمارے پاس مسئلے تو ہوتے ہیں, لیکن سننا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے. سننے کے لیے گھر والے بھی چاہتے ہیں اچھی بات کریں. جی, جہاں آپ نے بات کی سننے کی, سیلف ہارمنگ بیہیویئر میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے دوسرے لوگوں کا ججمنٹل ہونا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں, اور بجائے کسی کی پرابلم کو سمجھنے کے یا وہ اندر سے کس اذیت یا تکلیف سے گزر رہا ہے, ہم فوراً اس کو لیبلائز کر دیتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ اگر کوئی سائیکولوجیکل یا مینٹل ایشو ہے تو اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہے, یا اس کو تو ضرورت ہی نہیں بیمار ہونے کی, یہ دعا کر لو. So people don't understand the stigmas that attach to mental health and mental health issues. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں وریثا. انفارچونیٹلی ہم 21ویں صدی کے لوگ تو کہتے ہیں خود کو, لیکن آج بھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, اگر آپ مینٹل ہیلتھ, مینٹل ویل بینگ بھی آپ کہتی ہیں نا, آپ نے مینٹل جہاں لگا دیا تو وہاں پر ایک اسٹگما آ جاتا ہے. تو لوگ جو ہے ہیلپ کو جو اپروچ کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ابھی جب کرونا سٹارٹ ہوا تو ہم لوگوں نے ایک ہیلپ لائن سٹارٹ کی تھی, فری آف کاسٹ, نو چارجز ایٹ آل. there were lot of people جو یہ کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے کمیونٹی کی ہیلپ کریں. آپ یقین کریں بہت کم کالز آ رہی تھی, تو میں نے ایک ایسے جنرلی کسی سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ یہ بس مینٹل ہٹا دیجئے یہاں سے, اور کہیے کہ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ کال کر کے کر لیجئے, تو آپ یقین کریں آپ کی کالیں میڈم بند نہیں ہوگی. تو وہی والی بات ہے کہ اسٹگما آف ایون مینٹل ویل بینگ ہے, ہم نے تو وہ ہٹا دیا. ٹھیک ہے, ہم نے تو پیتھولوجی بھی ہٹا دیا, ہم نے
मेंटल इलनेस को भी हटा दिया, लेकिन वेलबींग भी अभी भी वेलबींग के साथ जब मेंटल लगा देते हैं ना, आप फिजिकल वेलबींग पे कोई सेमिनार कर लीजिए, सब लोग आ जाएंगे, आप उनको कॉल्स ओपन कर दें, लोग अटेंड करेंगे। फिजिकल अभी भी लोग करेंगे, लेकिन मेंटल का वर्ड जहां हम इस्तेमाल करते हैं लोगों को बड़ा मायूब लगता है, और आज भी लोग तैयार नहीं है। हालांकि जितने भी सेमिनार्स और जितनी अवेयरनेस हो रही है कि ये है, एग्जिस्ट करता है, और इस पर प्लीज खुदारा बात कीजिए। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो चाह रहे हैं, और मीडिया भी बहुत हाईलाइट कर रहा है कि ये रियल इश्यूज हैं, इन पर बात करना बहुत जरूरी है। लोग इन पर बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लेबल हो जाएगा। और अगर मैं आज किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चली गई, और खासतौर से लड़कियों के हवाले से वरीसा, लड़कों को तो लोग फिर भी ले जा रहे हैं, लड़कियों को नहीं ले जा रहे कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। अगर हम आज किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, और अगर हम आज किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, तो ये तो एक लेबल हो जाएगा, और अगर लेबल हो गया तो हमारी बेटी का फ्यूचर जो है वो लेकिन वो ये नहीं सोचते कि खुदा न खास्ता अगर वो नहीं लेके जाते और बच्ची कुछ कर लेती है खुद को, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? या अगर वो किसी तरीके से फिजिकली भी अपने आप को इंजर करती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम ये नहीं सोचते। हमारे बच्चों की सेहत, चाहे वो ज़हनी हो चाहे वो जिस्मानी हो, बहसीत वालिदैन हमें ये समझना चाहिए, ये जो अमराज होते हैं ये खुदा की तरफ से होते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता, या इसके लिए शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये है असाबी कमजोरियां हैं जो हमारे हो जाती हैं, इंसान है, बशर है, कमजोर है, हो जाता है। कभी स्ट्रेस कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, हर एक का टॉलरेंस लेवल डिफरेंट होता है, हर एक की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है। तो ये समझने की बात है, इसमें हमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर लोग जो हैं वो इस बात पर भी शर्मिंदा होते हैं जब स्पेशल बच्चे उनके घर में पैदा होते हैं, उस पर भी लोगों को शर्मिंदगी होती है। तो इसमें शर्मिंदा होने वाला, मैंने, क्योंकि आप सुइसाइड की बात कर रही थी, सेल्फ हार्म की बात कर रही थी, तो कुछ खवातीन जिनके यहाँ स्पेशल बच्चे होते हैं तो वो भी अपने आप को सेल्फ हार्म करती हैं कि शायद मेरे गुनाहों की शायद कोई सजा हो। ठीक है, तो ये भी होता है क्योंकि माशरा हमारा इतना नेगेटिवली उस चीज को पोर्ट्रे कर रहा होता है। मेरे ख्याल से अगर मैं और आप भी माशरे का हिस्सा हैं, तो हम अगर इसको समझ रहे हैं तो दूसरों को भी इसको समझना चाहिए कि हमें किसी को हेल्प करनी चाहिए। और मैं कह रही हूँ, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो खामोशी इख्तियार कर लीजिए। किसी को अजियत देकर, तो इस्लाम में ये भी तो है ना कि किसी को आपकी जबान से भी तकलीफ ना पहुंचे। तो आप अगर कोई ऐसी नेगेटिव बात करते हैं तो किसी का दिल दुखाते हैं, तो दिल तो खुदा का घर होता है। अगर आपने उसको दुखाया है तो गोया खुदा को नाराज किया। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? और हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, या हम उसको लेबल कर दें। और यही वजूहात है जिनकी वजह से इतना इमेंसली लोग फील करते हैं उसको कि मेरा मर जाना ही बेहतर है। और एक और उनके दिमाग में चल रही होती है वरीसा, कि वो समझते हैं कि हमारे मर जाने से शायद माशरा बेहतर हो जाएगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जिनके बहुत झगड़े हुआ करते थे और उन्होंने सुसाइड किए। तो उन पेशेंट्स की जब फैमिलीज के साथ मिली तो उनको जाहिर है लड़ाई तो किस घर में नहीं होती है, हर घर में होती है, अपने अपने तरीके से होती है। ठीक है, कोई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, छोटे मामलात में, बड़े मामलात में हर एक की होती है, रंजिशें होती हैं, यही तो जिंदगी का हिस्सा है। खुशी भी है, गम भी है, गुस्सा भी है, ये इंसानी फितरत है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं होता ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जब वो चले गए हैं तो अब एहसास हो रहा है उनके जाने से कितनी कमी आ गई, लेकिन जब वो जा रहे होंगे तो वो यही सोच रहे थे कि मेरे होने से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो बेटर देन लीव दिस वर्ल्ड देन स्टे हियर एंड मेक अदर पीपल फील बैड, क्योंकि ना उनसे मैं बर्दाश्त हो रहा हूँ ना मुझसे वो लोग बर्दाश्त हो रहे हैं। लेकिन जाने के बाद जब अब फैमिली से मेरी बात हुई तो उनको इतने सारे मसाइल हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब शुरू हो गई हैं, क्योंकि किसी भी मेंबर की अगर जहन में, जो लोग सुन रहे हैं, अगर जहन में कि हमारे जाने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हर इंसान की अपनी, चाहे वो कुछ ना कर रहा हो चाहे कुछ नहीं कर रहा, उसकी प्रेजेंस, उसकी अपनी एक शख्सियत होती है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है। उसके चले जाने से बहुत फर्क पड़ता है हर चीज पर। ये कैसे हो सकता है एक चीज, एक हिस्सा हो उस पूरे सिस्टम का और आप उसको निकाल दें,
اور آپ کہیں کہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اب تسبیح میں ایک دانہ ہے, ایک دانے کو نکالیے پوری تسبیح کھل جائے گی. اب کوئی کہے ایک دانے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو اس کو پروئے رکھنے کے لیے ہر موتی کا ایک ساتھ جڑا ہوا ہونا ضروری ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. جو ینگسٹرز ہیں اگر سن رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے چیلنجز ہیں, اور یہ چیلنجز صرف ان تک نہیں بلکہ ہر نسل کے لیے ہوتا ہے. یہ وہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے لیکن ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں, اچھا سوچیں. مشکلیں آتی ہیں اور بعض دفعہ کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آتی ہیں, لیکن ہمت نہیں ہارنی اور سیلف انفلکٹ نہ کریں خود پہ اپنے اوپر پینز کو, کیونکہ اگر پین انفلکٹ کریں گے تو صرف اپنی ذات کو نقصان دے رہے, اس کو نہ تو کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نہ ان کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے, بلکہ الٹا وہ اپنی ٹالرنس کو اور کم سے کم تر کرتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ اپنی توانائی کو سنبھال کے رکھیں. اور بڑے بڑے چیلنجز ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ امتحان خدا کی طرف سے آتے ہیں اس لیے کہ آپ کو زیادہ مضبوط بنا دیں. امتحان اس لیے نہیں آتے کہ کوئی گناہگار ہوتا ہے, امتحان اس لیے آتے ہیں, میں ہمیشہ ہر چیز کو پازیٹیولی سوچتی ہوں کہ امتحان زندگی میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ اللہ اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور اس کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اور اس کو کسی اور چیز کے لیے تیار کر رہا ہے. خدا ظاہر ہے جو کام کر رہا ہے اللہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کس طرح سے کرانا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ سوچیں گے تو پھر میرے خیال سے ہر چیز جو ہے وہ آسان لگے گی اور کچھ بھی چیز جو ہے مشکل نہیں لگے گی. اور ہم تو میرے خیال سے دور کی بات ہے, شاید ہم اپنے بارے میں بھی رائے اس طرح کی نہ رکھیں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہلکی سی چٹکی بھی نوچیں, کیونکہ یہ جسم بھی تو اللہ کی امانت ہے, یہ بھی تو سمجھنا ہے. جی, اس کے وارننگ سائنس کیا ہیں یا ریڈ فلیگس کیا ہیں اگر آپ کے مطلب دوست احباب میں, ورک کولیگس میں یا کسی جاننے والا کوئی ہو جو سیلف ہارمنگ بیہیویئر میں انڈلج کرتا ہو, تو ظاہر ہے اگر وہ کسی پوشیدہ جسم کے حصے پہ وہ سیلف ہارمنگ کریں تو وہ تو دوسروں کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. لیکن کوئی اور جی طریقہ ہے جس سے معلوم ہو سکے دس پرسن میں بھی انوالو؟ جی, اس کے بہت سارے انڈیکیشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شروع سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا, اچانک سے رویوں میں کوئی تبدیلی آ جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی ہاف سلیو پہنتا تھا اب فل سلیو پہننا شروع ہو جائے, یا ٹائٹ کپس پہننا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ اچانک سے اس کی ڈریسنگ کو نوٹ کریں وہ چینج ہو جائے, ٹھیک ہے. یا پھر اس کے جو کلر ٹونز ہیں, فار ایگزامپل وہ ڈپریسو کلرز پہننا شروع, وہ بہت رنگین کپڑے پہنتا تھا یا پہنتی تھی, بہت برائٹ کلر, سڈنلی وہ ڈل کلرز, شیڈز آف گریز, وہ لائٹر ٹونز پہ چلا جائے. اتنا برائٹ انسان کو ڈراسٹک چینج آئے, سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسا تھا نہیں, اور اچانک سے آپ کو لگے کہ وائی از دس چینج. اچھا, چینج بھی اگر پلیزنٹنس کے لیے ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا فزیکل اپیرنس چینج ہونا شروع ہو جائے, وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو وہ اپنی جو پراپر خط ہے اس کو نہیں بنا رہا, داڑھی ہے اگر اس کی, یا اگر وہ شیو نہیں کر رہا, کلین شیو ہے تو شیو نہیں کر رہا, تو کیا ہوا ایسا. اور اگر لڑکی ہے تو وہ پراپرلی اپنے آپ کو, اپنے بالوں کو سلجھا نہیں رہی, پراپرلی اپنے اسکارف کو یا دوپٹے کو یا اس طرح سے نہیں لے رہی ہے جس طرح سے اپنا خیال رکھا کرتی تھی. ایک یہ چیزیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ آپ کو اس کی ہیلتھ سے بھی پتہ چلے گا کہ جو اس کی ہیلتھ ہے وہ ڈیٹیریٹ تو نہیں ہو رہی کہیں, یعنی کہ اس کی صحت گر تو نہیں رہی کسی طریقے سے, کہ بہت صحت مند ہو اچانک سے کمزور ہونا شروع ہو جائے, وہ اس سے بھی آپ کو انڈیکیشن ملے گی. پھر اس کے علاوہ آپ کو اس کی جو رویے ہیں, جیسے چڑچڑاہٹ بہت آ جاتی ہے ایسے لوگوں میں نا, تو آپ کو لگے یہ تو بڑا خوش اخلاق آدمی تھا, یہ اچانک سے اتنا چڑچڑا کیوں ہو گیا. اور چھوٹی چھوٹی بات پر ناجائز غصہ, یہ بات, ایک تو جائز غصے کی بات نہیں کر رہی میں, ٹھیک ہے, ناجائز غصہ, کہ بلا وجہ کا شور, بلا وجہ کا لاؤڈ ہو جانا, بلا وجہ کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دینا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ اس کے موڈ کا لو ہونا, یعنی کہ خوش گوار ایک شخصیت تھی اور اچانک سے مرجھا کے ڈپریشن کی طرف, اور سیڈ, بولنا اس کا کم ہو جائے, گفتگو کم سے کم کرنا شروع کر دے, لوگوں سے ہچکچانا شروع کر دے, اور اپنے آپ کو کم سے کم سوشلی انٹریکشن میں لے کر آئے. آپ کی جتنی بھی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو کم سے کم کرے. تو جیسے سوشلائز کرتے تھے تو کرنا بند کر دے, آپ سے بات کرتے ہوئے اس کا آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ وڈرا کر جائے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو
لگے گا. سڈن چینج ویسے بیسکلی اس کا پہلا انڈیکیشن ہے. اس میں پھر آپ ایکسپلور کرنا شروع کر دیں اور پھر گھر والوں سے تھوڑا سا پوچھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس طرح سے آپ انڈیکیشنز کر سکتے ہیں. سوسائڈل آئیڈیشن جو ہے خودکشی کے بارے میں سوچنا، اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتا ہے کہ یہ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچنا ٹو گیٹ سوسائڈل تھاٹس. لیکن جہاں پہ پریکٹیکلی کرنے کی بات آتی ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں میں اس کی شرح زیادہ ہے، یعنی خودکشی کا رجحان مردوں میں زیادہ ہے، لیکن ڈپریشن جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، سوسائڈل تھاٹس بھی ان میں زیادہ ہے. جی وریسا، اس کا بھی تھوڑے سے کہیں ریسرچز کچھ کہتی ہیں، کچھ ریسرچز کچھ کہتی ہیں. جو آپ ریشو کہہ رہی ہیں سوسائڈ کرنے کا، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ ہے ویریشن ہے، کیونکہ سوسائڈ کمٹ کرنے کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے اور اٹیمپٹ کرنے کا خواتین میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اٹیمپٹ کرنے کا جو وہ ہے وہ کیونکہ ویمن ڈو ناٹ یوز مچ آف دا لیتھل ویپنس. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بندوق جو ہے اس سے اگر آپ گن سے شوٹ کر رہے ہیں تو گن ایزیلی عورتوں کے پاس اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا نائف بھی ان کے پاس پراپر کوئی وہ نائف تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس گھر کی گھریلو جو چیزیں کاٹنے کے لیے وہ اتنی فیٹل تو ہوتی نہیں کہ اس سے آپ اپنے آپ کو اتنا ہارم کر سکے. ایک حد تک ہارم ہوگا لیکن اتنا ہارم نہیں ہوگا، شارپ ویپنس کے ساتھ نہیں کر. یوزلی جو ریسرچز دیکھی گئی اس میں یہ ہے کہ پلز کا لے لینا، ایزی ایکسیس، گھر میں گولیاں پڑی ہیں، فینائل پڑی ہے، ان طرح چیزوں کا. اچھا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہوتا ہے کہ آپ اگر ایمرجنسی میں اس پیشنٹ کو فوراً لے جائیں تو سٹمک واش کے بعد وہ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن گن شاٹ کے لیے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. تو مین یوزلی ہینگ دیم سیلف. اس میں بھی یہ ہے کہ ونس اگر وہ ہو گیا ہے تو سفوکیٹ ہو کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو نتھنگ کین بی ڈن، رائٹ، اینڈ اٹس آلسو میٹر آف 5 to 6 minutes، رائٹ. سو وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ لیتھل ویپنس کے ساتھ وہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ عورتیں نہیں کرتی ہیں اور مرد زیادہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک متھ ہے، کیونکہ عورتیں بھی ڈپینڈز اپون کہ کن صورتحال میں کون کیسے ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آئی تھنک سچویشن ٹو سچویشن ڈپینڈ کرتا ہے کس کے لیے کتنی چیز اوور ویلمنگ ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ مرد اگر باہر نکل رہا ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز کا پرچیز کرنا ایزیلی اویلیبل ہے نا. اس کے لیے عورت کو نکل کے گھر سے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا. تو یہ جو سوسائڈل تھاٹ ہوتی ہے نا یہ سیکنڈز کے لیے ہوتی ہے. یہ اگر آپ جا رہے ہیں اور رستے میں آپ کو خیال آ جائے تو یہ اس وقت بھی واپس آ سکتی ہے. سمجھ رہی ہیں آپ چیز کو؟ یہ نہیں ہے کہ یہ پلاننگ ہے کہ اوکے ٹوڈے آئی ول کمٹ سوسائڈ، ایسا نہیں ہوتا. It's within seconds that impulse comes and the person gets overwhelmed اور پھر وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ men have more easy access to all the things and they are usually outside the house, so to buy stuff for them is easily available for things for them. عورتوں کو لانا پڑے گا، کرنا پڑے گا. in the mean time وہ اکیلی ہوتی نہیں ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو یہ اس میں سوسائڈ کرنے میں ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ کا اکیلا ہونا تاکہ کوئی آپ کی اس پروسیس میں انٹرفیئر نہ کرے، لونلینس کا ہونا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر کمبائن کریں تو دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ خواتین کو جو ہے وہ سوسائڈ ریٹ میں اتنا زیادہ نہیں دیکھا. لیکن یہ ایک متھ ہے، اس کو آپ فیکچول اس میں نہیں لا سکتے ہیں کیونکہ جی سیلف ہارمنگ خود کو تکلیف ویری دینا، کٹ کرنا یا اپنے آپ کو جلانا، کاٹنا، کبھی کبھی ہڈی کا خود سے توڑنا یا اپنے آپ کو جی مارنا، یہ چیز عورتوں میں زیادہ اس کا رجحان دیکھا گیا. جی یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ فیمیلز فیل دیٹ دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ انف یا کوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یوزلی فیمیلز آر موسٹلی ڈیپینڈنٹ. چاہے وہ اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ ڈیپینڈنٹ اگر فیمیل ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ٹوٹلی ڈومینیٹڈ ہوں بائی سم ون اینڈ آئی کی ناٹ ایکسپریس مائی سیلف، یا میری کوئی سنا نہیں جائے. ایسا نہیں ہے یہ. اچھا فیمیلز بھی وہ والی ہوں گی جو لیس پریولیجڈ ہوں گی، جو اپنی جذبات کا اظہار نہ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ والی فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ ایٹ رسک ہیں.
لیکن جو اظہار کر سکتی ہے, جو ووکل ہے, جو بول سکتی ہے, اور جس کو پتا ہے کہ میری سنی جائے گی, وہ یہ کام نہیں کریں گی, وہ ٹرائی کریں گی ٹو ایکسپریس. ایکسپریشن آف ایموشن از اے مسٹ. اگر ہو جائے تو سیلف ہارم بیہیویئر ہوگا ہی نہیں. یہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. میری کلائنٹ بچی ہے, اینڈ شی سیز کہ مائی مدر ڈزنٹ انڈرسٹینڈ می, اینڈ دا اونلی وے آئی فیل کمفرٹیبل از بائی کٹنگ مائی سیلف. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو یہی کہا کہ ڈز یور مدر نو اباؤٹ اٹ. شی سیز مائی مدر ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ, اینڈ ایون اف شی نوز اباؤٹ اٹ شی وڈ ناٹ انڈرسٹینڈ می وائی آئی ڈو دیٹ. تو ایک تو یہ ہماری نیو جنریشن کا یہ ایشو بھی ہے کہ نو ون انڈرسٹینڈز می. یہ میں نے بہت سارے بچوں سے سنا ہے, اور میرے پاس ابھی جو یہاں پر پاکستان میں جو میرے پاس جو سیمپل آ رہا ہے وہ زیادہ تر ٹین ایج لوگ ہیں, اور ان کا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مائی پیرنٹس ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اچھا, کیا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں؟ ان میں یہ ہے کہ بیسکلی جو نئے نارمز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, پیرنٹس جو ہیں ان نارمز کو ایکسیپٹ اسی صورت میں کریں گے نا جب ان کے اپنے نارم سے وہ میچ کرے گا. تو وہ ان کو سنتے, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کرنے کا ایک جو ہے فریڈم دے دیا جائے. لیکن پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کے لیے الاؤ کیا جا سکتا ہے اور کتنی لبرٹی دی جا سکتی ہے. اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے کو اتنی لبرٹی مل رہی ہے اور مجھے نہیں مل رہی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ مائی پیرنٹس ڈونٹ انڈرسٹینڈ می. ایک تو یہ بھی مت ہے, ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کو بیٹھ کر میرے خیال سے بات کرنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیئر چلڈرن, کمیونیکیٹ. ایون کہ گھر میں بھی ان خواتین کو یا جو بھی حضرات ہیں سیلف ہارمنگ بیہیویئر سے پہلے کوشش تو کریں بات کرنے کی. اگر کسی گھر والے سے نہیں کر سکتے لیکن ہیلپ سیک کریں. بہت ساری سروسز موجود ہوتی ہیں. انسٹیڈ آف ہارمنگ دیم سیلوز, ان سروسز کو پہلے سرچ کریں کہ ان سروسز کے ساتھ مل کر شاید ہو سکتا ہے maybe once they should try it before harming themselves next time. They should at least talk to someone. Maybe if the family doesn't understand, a professional will understand. جی, جو لوگ سیلف ہارمنگ بیہیویئر کر رہے ہیں یا کسی کو جانتے ہیں جو ہو سکتا ہے اس میں انوالوڈ ہو, ان کے لیے بیسٹ فارم آف ٹریٹمنٹ انٹرونشنس کیا؟ یقیناً اس کے لیے بھی ہیلپ ضابطہ ہے, اس کے لیے بھی علاج, ٹریٹمنٹ, تھراپی موجود ہے. آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ اگر ان کو پتا ہے کہ کوئی سیلف ہارمنگ بیہیویئر کر رہا ہے, پہلے تو be a good listener to that person. Try to listen. ایک دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہیلپ جو ہوگی نا آپ کی, آپ بیٹھیں, آپ مشورہ نہیں دیں. ٹھیک ہے, ہر انسان کو مشورہ نہیں چاہیے ہوتا. ایک تو ہمارے ہاں یہ شاید ہے کہ ہم جیسے ملتے ہیں کسی سے, تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. There are people who want to talk. ظاہر ہے ان کے اندر وہ غبار. اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے تو خاموشی سے اس کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے یا چاہتی ہے. Listening to them will solve 20% of their problem. 20% ان کا مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے, اب جب 20% مسئلہ حل ہوگا تو وہ ایموشنلی تھوڑا اسٹیبل ہوں گے. اس کے بعد آپ ان کو پوچھیں کہ ان کے کیا کیا چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے بات کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ ان کو, آپ کے پاس لسٹ ہو سرچ کی ہوئی, آپ ان کو پرووائڈ کریں اور چوائسیز دیں. یوزلی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے اور آپ نے اسی سے بات کرنی ہے. Give them options, give them alternatives and provide them with all the help. آپ کے پاس اگر کوئی ایسے بروشرز ہوں تو ان کو لا کے دیں, آپ ان کو پڑھ لیجئے. And there is help, I'm always there for you. آپ مجھے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ ان کی اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں اور پھیلائیں نہیں دوسرے لوگوں میں. ان کی کانفیڈینشیلٹی کو سامنے رکھیں, کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سن کر اور مذاق اڑاتے ہیں. تو ان سے, ان کی کانفیڈینشیلٹی کو رکھتے ہوئے ان سے کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے کانفیڈینشیلٹی رکھی اور ان سے آؤٹ آف ٹچ ہو گئے. ان سے کانفیڈینشیلٹی رکھتے ہوئے ان سے ان ٹچ رہیں, اور ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ان کو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز بھی آپ نے دے دیے. اس کے بعد میرے خیال سے فالو اپ کرتے رہیں, ایک سپورٹ سسٹم ڈیولپ کریں. اور اگر کہیں سوسائٹی میں کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا سپورٹ گروپ موجود ہے تو اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اس میں ان کو جو ہے وہ اس گروپ کا حصہ بنا دیا جائے, تاکہ ان کو لگے آئی ایم ناٹ دا اونلی ون ہو از سفرنگ, دیر آر ادر پیپل لائک می.
اور اگر وہ کوپ کر سکتے ہیں تو میں بھی کوپ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. یہ سب سے بیسٹ ان کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ 1-to-1 تھراپی بھی کروانا چاہیں تو 1-to-1 تھراپی بھی ہوتی ہے. لیکن گروپ تھراپی اس طرح کی چیزوں کے لیے بہت اچھی رہتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا نہیں کہ اسٹگما ہے، اور دوسرا ان کو لگتا ہے کہ میرے جیسے، کیونکہ سب سے پہلا سوال آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتا ہے آپ کو کیا پتا، آپ کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن جب لائک وائز لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے اسی گروپ میں 2-3 اور سیلف ہارمنگ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے ہاؤ دے سروائیو. تو اس میں سے سکسیس سٹوریز والے لوگوں کو بھی بٹھائیں. تو جی. یہ اور اس کے مسئلہ اس علاوہ طرح سے ہم سالو. اگر انڈر لائن ایشوز ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے جو اسکول میں بلنگ کا شکار ہے یا ابیوز کا شکار ہے، یا کوئی خاتون ہے جن کے پاس میں کوئی ایسے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوئے، تو اس کے لیے 1-to-1 کاؤنسلنگ یا تھراپی از مور افیکٹو. بالکل بالکل 1-to-1 کاؤنسلنگ کرے گی. اور دوسرا بلنگ والے کو جو ہے، اگر آپ یہ دکھاتے ہیں کہ ہاؤ ایک سکسیس سٹوری بلنگ والے کے لیے بہت افیکٹو رہے گی، تو بلنگ والے کے لیے گروپ تھراپی بھی بہت اچھی رہتی ہے. لائک سپوزٹلی اگر کوئی سکسیس سٹوری ہے جس کے ساتھ ہوا تھا اینڈ دا پرسن سیز کہ میں بھی کمزور تھا اور میں اس طرح سے ابھر کر اسٹرانگ ہوا ہوں، تو جو بلی ہو رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے اگر یہ سروائیو کر سکتا ہے تو میں بھی سروائیو کر سکتا ہوں. بشرطے کہ آپ ایج بریکٹ سملر رکھیں، یعنی کہ اگر ٹین ایجرز ہیں تو ٹین ایج کی سکسیس سٹوری کا کوئی بیٹھا ہو، اور اگر جو اڈلٹ ہے تو اس کے ساتھ. جی ڈاکٹر قدسیہ، تو ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے and we still have so much to discuss. Inshallah we'll continue this in our next program. Thank you so much for everything today. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو. جو ویورز اس شو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ماہرین نفسیات کے ساتھ، تو ہمارے فیس بک پیج پہ، ہدایت ٹی وی کے فیس بک پیج پہ لائیو کوشچنز، فیڈ بیکس اور کمنٹس کر سکتے ہیں. If you're seeking professional help, please refer to your GP and your GP will refer you to a professional counselor or psychotherapist. اس کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو فری میں ایڈوائس اور سجیشنز دے سکتی ہیں، اور یہ کانفیڈینشیل سروس ہے جو آپ کو مسئلے کو سنے گی. چائلڈ لائن، سمیرٹنز، اس کے علاوہ selfinjurysuppport.co.uk وہ آرگنائزیشنز ہیں جو 24 گھنٹے آپ کی مدد کے لیے دستیاب ہیں. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی آگاہی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ.